الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو سجا کر کائنات کے ہر ذرے میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جفت رکھا ہے. جس طرح آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا تو اس کے مقابلے میں اس کا جوڑ زمین کو پیدا فرمایا. آسمان سے جیسے پانی برستا ہے اور زمین میں وہ جذب ہوتا ہے تو اس اعتبار سے زمین مادہ ہو گئی، اور جس کے اولاد کھیت خلیان باغات ہیں تو آسمان کا جوڑ زمین ہے. تو اسی طرح ہر جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نر کے ساتھ مادے کو جوڑ دیا. انسان ہے تو اس کے مادے میں جو ہے بیوی کی شکل میں عورت کی ذات کو رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہر چیز میں جوڑ رکھا ہے. اس سے جو ہے آپ جن چیزوں کو کھولتے جاؤ گے اس میں جفت نظر آئے گا. ابھی دین نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں جو لگی ہوئی چیز وہ رات ہے. جیسے دن ختم ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. سورج ہے تو اس کے ساتھ میں چاند ہے، تارے ہیں. تو اس طرح ہر چیز کے ساتھ اللہ نے جو ہے ایک جوڑ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا فرما کر یوں فرمایا لعلکم تذکرون، اس سے نصیحت حاصل کرو. ہمیں کیا نصیحت ہے اس میں؟ اللہ نے ہر چیز میں جوڑ پیدا کیا ہے تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی جوڑ بنایا ہے. ایک تو دنیا کے اعتبار سے ساتھ میں اس کی بیوی رہتی ہے نر اور مادے کے اعتبار سے، لیکن فی نفسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جوڑ پیدا فرمایا. انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے. ایک انسان جسم کے اعتبار سے یہ مکان ہے، جس طرح میرے اور آپ کے گھر مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اپنے ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، کھانے پینے کا اشیاء اس میں رکھتے ہیں، اپنے قیمتی زیورات اسباب مال و متاع کو اس میں رکھتے ہیں، جس کو اپنے جو ہے سب سے بہترین سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1 منزلہ 2 منزلہ کہ وہ میرا اور آپ کا جو بنا ہوا مکان جس کو ہم گھر کہتے ہیں، اسی طرح یہ میرا اور آپ کا جسم جو ہے ایک گھر ہے، ایک مکان ہے. اور مکان ہے تو اس میں کوئی رہنے والا بھی ہوگا. گھر جو بنتا ہے بغیر انسانوں کے نہیں بنا.
جہاں کہیں بھی آپ گھر دیکھیں گے، مکان دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے بھائی اس گھر میں پہلے تھا یا اب ہے یا آگے رہیں گے، انسان ضرور اس میں رہیں گے۔ یا گھر ہے، کھنڈر ہے، گھر گرے پڑے ہوئے ہیں، تو یقین اس بات کا ہے کہ بھائی کچھ زمانے پہلے جو اس گھر میں رہا کرتے تھے، انسانوں کا بسیرا اس میں تھا۔ تو گویا جو ہے میرے اور آپ کے لیے جس طرح مکانات ہے، اسی طرح یہ جسم جو ایک مکان ہے، ایک گھر ہے۔ اس میں کون رہتا ہے؟ وہ میرا جو ہے جوڑ جس کو کہتے ہیں، جبت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑ پیدا فرمایا ہے، جوڑا پیدا فرمایا ہے، تو میرا جوڑا جو ہے اصل انسان رہتا ہے، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ روح۔ میرا اور آپ کا اس مکین میں جو اس مکان میں رہنے والا مکین کون ہے؟ وہ روح ہے۔ تو انسان یہ نقل ہے، اصل روح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کو اسی دنیا کے اشیاء سے بنایا ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں کو ہم نے دنیا کی چیزوں سے بنایا، جس میں لوہا ہوتا ہے، سیمنٹ، گارا، مٹی، دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی بنایا، اس کے گھر کو وہ دنیا کی چیزوں سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ تو اس انسان کے گھر کو درست رکھنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے کھانے پینے دنیا کے اسباب سے ہے، پہننے کا کپڑا دنیا کے اعتبار سے ہے، اس کا دوا دارو جتنے بھی ہے، انجیکشن وغیرہ، سلائن وغیرہ، سب زمینی چیزیں ہیں۔ اس کی خوراک، یہ تمام چیزیں زمینی ہیں۔ اور اس کے اندر کا انسان جو ہے، وہ اصل انسان جس کو ہم کہتے ہیں روح کے اعتبار سے، وہ جو ہے آسمانی ہے۔ تو اس کے خوراک، اس کی حفاظت کے تمام انتظامات، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی نہیں رکھا، آسمانی رکھا۔ جس طرح ایک آدمی کھانا پینا چھوڑنے پر چند دن کھانا چھوڑ دے، روٹی کھانا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، پھل فروٹ کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، تو بیمار ہوگا۔ ہر مذہب، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ بھئی مجھے وقت پہ کھانا ہے تاکہ میری صحت برقرار رہے۔ حالانکہ آج کا زمانہ تو ایسا چل رہا ہے کہ تھوڑا سا وقت ادھر ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ گیس ٹربل شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی دوپہر کا کھانا آپ نے کھانے کے بغیر وقت کو ٹال دیا، 2 بجے روزانہ کھاتے تھے، آپ نے 4 بجے کھا لیا، تو آپ کا سسٹم بگڑ گیا، ہاضمے کا سسٹم بگڑ گیا، بد ہضمی ہو رہی ہے۔ یا کھانا ایک وقت کا چھوڑ دیا تو بد ہضمی شروع ہوگی۔ اب ڈاکٹر آپ کو کہیں گے، جب شکایت آپ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ بھائی مجھے تکلیف، یہ پیٹ کی گڑبڑ ہے، فلانے جو تکلیفیں ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر آپ کو یہی کہے گا کہ وقت پہ کھانا کھا لو، وقت پہ کھانا کھا لو۔ تو گویا جو ہے انسان کو خوراک اگر نہیں ملے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم اس کا خیال کر رہے ہیں اور وقت پہ اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں، اس کو نیند بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ انسان کا جسم صحیح سالم رہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی جس میں رہتا ہے اس انسان کی خوراک کیا ہے، اس کا کھانا کیا ہے، اس کی صحت کیسی بنے گی۔ یہ وہ ہے، یہ دنیا دیکھتی ہے اس گھر کو، انسان کا یہ جسم ہے، اس کو صرف دنیا دیکھتی ہے۔ گویا انسان کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرہ وہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک چہرہ وہ ہے جو اللہ دیکھتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو صرف اللہ دیکھتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔
جس کو دل کہتے ہیں، جس کو روح کہتے ہیں، جس میں بستی ہے۔ تو ایک چہرہ جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے، ایک چہرہ جو ہے اللہ دیکھتا ہے۔ اور یہ چہرہ جسم جو ہے آج جو ہے نظر آ رہی ہے، آج دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ موت کے بعد میں جو ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں جو ہے وہ انسان دیکھنے والا بنے گا، وہ انسان دیکھے گا حقیقت کو، جس طرح آج حقیقت کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ تو موت کے بعد میں یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو آخرت کی آنکھیں جب اس کو لگ جائے گی، جو اصل انسان جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ دیکھنا شروع ہوگی۔ تو ہم نے دنیا کے جسم کے بنے ہوئے انسان کے مکان کو یا انسان کے اس ڈھانچے کو صحیح رکھنے کے لیے سب کچھ انتظامات کر رہے ہیں، کبھی اس روح کو بنانے کی کوشش نہیں کی کہ ایک دن 2 دن کھانے کے چھوڑنے پر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اور تو پھر ہم نے کبھی اس روح کی فکر نہیں فرمائی تو اس روح کا کیا انجام ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری محفل بھی گئے، چاہنے والے بھی گئے، شب کے آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، عشاق آئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخے زیبا لے کر۔ ایک وقت میں یہ مسجد کے زمین مصلی جو ہے وہ خوش آباد ہوا کرتے تھے لوگوں کے سجدے سے اور ان کے رونے سے، مانگنے سے۔ اب وہ مسجد کے مصلی ترستے ہیں ایسے لوگوں سے۔ ہم تو جسم کو سنوارنے میں پوری طور پر مال، سب کچھ، وقت، سب کچھ لگا رہے ہیں، نہیں؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دے کے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دے کے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اب بھی تکبیریں ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں انور، جس ضرب سے دل ہلا کرتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے۔ تو وہ ضربے جو ہے لگانا، وہ سجدے جو ہے، وہ عبادتیں، وہ روح کو بنانے کے تدبیریں، وہ طریقے ہم سے چھوٹ گئے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشاغل کو ہم نے اس کو سب سے بڑی اہمیت دے کر اس کو جو اس کے پیچھے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو عبادت چھوڑ کر کیا جائے، جس کو کرنے کے لیے عبادت کو چھوڑ دیا جائے، دین کو چھوڑ دیا جائے، شریعت کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں ایسا کوئی قیمتی کام ہے نہیں، ایسا اونچا کوئی جو ہے پوسٹ جس کو کہتے ہیں، مقام جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے پیچھے جو ہے آدمی سب کچھ لگا رہا ہے، اللہ کا دینے کو وقت بھی لگا رہا ہے، اللہ کے جو ہے احکامات جہاں وقت صرف ہونا چاہتا وقت اس کے پیچھے صرف ہو رہا۔ اور جب کہا جائے کہ بھائی یہ وقت جو ہے آپ مسجد کے لیے تھا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے تھا، مومن کے لیے جو ہے وہ رات کے آخری پھیر میں سجدوں میں تھا، تہجد میں تھا، تو اس کے لیے دنیا کی مثال، بھائی فیکٹری کا کام ہے، فیکٹری کی مجبوری ہے، کھیتی کے مسئلے ہے، دکانداری کے مسئلے ہے، تجارت کے مسئلے ہے، یہ دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے دین کو لگانا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، تو اصل انسان وہ روح کے اعتبار سے ہے، اس کی محنت کے لیے جو ہے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کی محنت جب تک نہیں کریں گے وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ جس طرح آدمی دنیا کے کھانے چھوڑنے پر موت تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح روح کا کھانے کا انتظام ہم نے نہیں کیا تو پھر وہ روح جو ہے دوزخ تک پہنچا دے گی، قبر کے سختیوں تک پہنچا دے گی، قبر کے عذاب تک پہنچا دے گی، اللہ کے غضب تک پہنچائے گی۔
تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو فائدہ اٹھانے کا یہ ایک ہی آخری چانس ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک ہی موقع ہے کہ بھائی جب تک میرے اندر روح ہے، اس روح کو میں سدھاروں، بناؤں، اس کے غذا اس کو دے دوں، اس کی خوراک کیا ہے اس کو پہنچا دوں، میرا حق بنتا ہے۔ جس چہرے کو اللہ دیکھنے والے ہیں اس کو خوبصورت بنا دوں۔ دنیا والوں کے سامنے اپنے چہروں کو ہم نے داغ سے بچایا، دھبوں سے بتایا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا، لیکن جس چہرے کو اللہ دیکھنے والے ہیں اس کو ہم نے جو ہے کبھی خیال ہی نہیں کیا، کبھی خیال نہیں کیا۔ جب اس پر محنت ہوگی پھر جو ہے جس طرح آدمی دنیا کی چیزیں کھانے پر جو مزے مل رہے ہیں، گوشت کھانے کے مزے الگ ہیں، پھل فروٹ کے جوس پینے کے مزے الگ ہیں، اور کباب کوفتہ کھانے کے مزے الگ ہیں، بریانی کھانے کے مزے الگ ہیں، پانی منہ میں آ جاتا ہے کہ بھائی بات سنتے ہی پانی شروع ہو جاتا، ابھی کھانے سامنے کھانا نہیں آیا ہے، تو ایسے مزے دنیا کے کھانے سے آتے ہیں۔ اسی طرح روح کو بھی سجدوں کے مزے الگ ملیں گے، سچائی کے مزے الگ ملیں گے، جھوٹ سے بچنے کے مزے الگ ملیں گے، تہجد میں اٹھنے کے مزے الگ ملیں گے، قرآن کی تلاوت کے مزے الگ ملیں گے، تسبیح پڑھنے کے مزے الگ ملیں گے۔ جب روح کو آدمی بنائے گا تو یہ سب دنیا کے کام کاج جو ہے سب یہ بہانے ہیں، کرنے والوں نے تخت پر بیٹھ کر بھی دین کے کاموں کو پورا کیا ہے۔ قطب الدین خاکی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار خاکی جن کو کہتے ہیں، قطب مینار جن کی مزار جو ہے قطب مینار دلی میں، جن کے پڑوس میں ان کی قبر ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، جنازہ پڑھنے کے انتظار میں پورا بڑا مجمع سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا جو ہے جنازے کی نماز میں شریک ہے پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر ایک رخا پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، یعنی وصیت جو ہے حضرت نے وصیت کیا مجھے کرنے کے لیے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ 4 باتوں کی وصیت کی ہے، میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی نماز تکبیر اولا سے چھوٹی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر محرم پر کبھی شہوت کی نظر سے دیکھا نہ ہو، حوث کی نظر سے کسی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی اس کے سنتیں، عصر کی سنت کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی وہ تہجد اس کی نہ چھوٹی ہو۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہے وہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہے، کہ حضرت نے وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا بڑا مجمع اس میں سب ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت کا بادشاہ التمس وہ آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت نے آپ تو انتقال کر گئے، لیکن جاتے جاتے میرے راز کو فاش کر دیا، میرے پول کو کھول دیا، مجھے دنیا کے سامنے لے کر آ گئے۔ یہ معاملہ تو میرا اور اللہ کے درمیان کا تھا، یہ 4 علامتیں میری زندگی میں ہیں۔ میں نے کبھی شہوت سے کسی عورت کو نہیں دیکھا، میری کبھی سنتیں نہیں چھوٹی، میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ کیسے تخت پہ بیٹھنے والے بادشاہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بہانہ بنا کر آگ لگا دیتے ہیں، نمازوں کو، تہجد کو، تلاوت کو، اللہ کے یاد کو۔ یہ بڑی نادانی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اور ایک بادشاہ واقعہ میں سناؤں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بادشاہ اپنے لشکر کو جنگ پر بھیج دیا۔ اسی ہندوستان کے مغلوں کے بادشاہوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ سامنے والی پارٹی بڑی جم غفیر مجمع، بڑا لشکر ہے، اور ان کے پاس لشکر بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے اشیاء ختم ہو گئے ہیں۔ تو ایک بڑا جہاز جو ہے ان کے سامنے والے کی پارٹی یعنی غیروں کی پارٹی جو ہے مدد کے لیے ایک اور جہاز نکل کر آ گئی۔ تو بادشاہ کو اطلاع پہنچ گئی۔ اب تو بڑا مشکل ہے کہ ہار تو یقینی ہے، اب اللہ جتانے والے، اللہ ہرانے والے ہیں۔ تو پھر یہ مسجد میں جا کر رات بھر سجدے کیا، روتے رہے۔ جب صبح سویرا ہو گیا، فجر نماز پڑھ کر جا رہے تھے، ایک بزرگ کو دیکھا۔ یہ بادشاہ سلامت دیکھ کر کہا حضرت
بڑا پریشان ہوں، میرا لشکر جو ہے جنگ کے موقع پر میدان میں ہے اور ان کے پاس کھانے کا رقم، کھانے پینے کا شے ختم ہو چکی ہے، تعداد میں بھی مختصر ہے، اور جو ہے ایک دوسرا بڑا جہاز جو ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب دعا کرے میرے لشکر کی حفاظت ہو جائے۔ تو وہ بھی جو ہے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، چہروں کو جانچنے والے تھے۔ چہرہ دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے رات میں اٹھ کر جو اللہ کو منایا ہے، اس رونے کی وجہ سے اللہ نے اس سمندر میں چلتے ہوئے اس جو ہے بھاری جہاز کو اللہ نے ڈبو دیا، اس جہاز کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ڈبو دیا۔ یہ طاقت ہے، یہ وقت کے بادشاہوں نے اللہ کے طاقت کو اتارا ہے، حالانکہ یہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ غریبوں کے ساتھ زیادہ بانٹا ہے۔ غریبوں کے ساتھ اللہ نے جلدی فوراً اس کی ہاں کو سن لیا ہے، اس کی آہ کو سن لیا ہے، اس کی بکا کو سن لیا ہے، اس کے رونے کو سن لیا ہے۔ آج لیکن غریب جو ہے وہ مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ دینے کے لیے تیار۔ پہلے آسمانوں پر جو ہے ابھی آنے والا مہینہ رمضان آئے گا انشاءاللہ، 1 مہینے کے بعد میں اللہ ہم تمام کو رمضان تک باقی رکھ کے اس کی دعائیں نبی کرتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے، ہم تمام کو بھی رمضان تک پہنچا دے اللہ تبارک تعالیٰ، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور باقاعدہ آواز لگاتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں، کون ہے مانگنے والا جس کی مانگ کو پوری کی جائے۔ اگر وہ عزت چاہتا ہے تو عزت سے اس کو نواز دیا جائے، اگر دنیا کے مسائل چاہتا ہے اس کے دنیا کے مسئلے حل ہو جائے، وہ آخرت چاہتا ہے تو اس کے آخرت کے مسئلے حل ہو جائے۔ اللہ آواز لگاتے ہیں، فرشتے، اللہ کے فرشتے آواز لگاتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہم سب چادر میں ہوتے ہیں، کوندی میں ہوتے ہیں، بستر میں ہوتے ہیں۔ تو جب بانٹ رہے ہوں، اللہ دینے کے لیے بلا رہے ہوں، اس وقت ناقدری سے سوئیں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، تو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا کے مشاغل میں ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، یہ مشاغل نہ مجھے بچائیں گے، نہ میرے نسل کو بچائیں گے، نہ انسانوں کو بچائیں گے۔ بچانے والے اللہ ہی ہیں، اور یہ بچنا کتنا بھی کوشش کر لے یہ وقتی طور پر کے مسئلے ہے، ایک دن تو کوشش کرنا ہی پڑے گا۔ تو اصل زندگی بچنے کی وہ موت کے بعد کی ہے، موت کی بات کی ہے، اسی کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی روح کو بنانے کی اور اس کو سجانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روح کو جو ہے جس کے جو ہے قوت کو بڑھانے کے لیے دینی جتنے بھی امور ہے، افعال ہیں، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد